حافظ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ ایسا فیصلہ لے کر آ رہی ہے جو زوار کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک طرف اس کے باپ اعجاز بخت کی زندگی چند لمحوں کی مہمان ہے اور ڈاکٹرز واضح کہہ چکے ہیں کہ فوری لیور ٹرانسپلانٹ نہ ہوا تو انہیں بچانا ناممکن ہوگا، جبکہ دوسری طرف پارس پر بھی موت کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زوار کس کا ساتھ دے گا؟ کیا وہ اپنے باپ کو بچا پائے گا یا پارس کی جان بچانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دے گا؟ اور دوسری جانب وہاب درانی اور ندیم بھی اب ایک ایسی خطرناک سازش تیار کر چکے ہیں جو ہر کسی کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آئیے آج کے ریویو میں ان تمام معاملات کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ اعجاز بخت کا علاج اب پاکستان میں ممکن نہیں رہا بلکہ اس کے لیے چین جانا لازمی ہے۔ پہلے تو اعجاز بخت صاف انکار کر دیتا ہے، لیکن جب زوار اپنے باپ کی منت سماجت کرتا ہے تو وہ صرف ایک شرط پر چین جانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ تمہیں ریشم سے نکاح کرنا ہوگا۔ سمجھ نہیں آتی ایسی شرط کی آخر کیا ضرورت تھی۔ بہرحال زوار فی الحال اپنے والد کے سامنے خاموش رہتا ہے، لیکن ریشم اس خاموشی سے سب کچھ سمجھ جاتی ہے کہ زوار اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، اور اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ زوار اسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جس کی حفاظت کے لیے وہ باڈی گارڈ بنا ہوا ہے۔ ادھر دوسری طرف وہاب درانی کے آدمیوں کو خبر مل جاتی ہے کہ زوار اپنے باپ کے علاج کے لیے اس کے ساتھ چین جا رہا ہے، تو وہاب درانی کا خاص آدمی آ کر اسے یہ اطلاع دیتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کی پرنسس کے ساتھ اب کوئی باڈی گارڈ موجود نہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کی ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن وہاب درانی سوچتا ہے کہ بہزاد تو ابھی بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اس پر اس کا آدمی کہتا ہے اس کی آپ فکر نہ کریں، میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ آپ بہت آرام سے اپنی پرنسس سے مل سکیں گے۔ ویسے بھی بہزاد صاحب کو تو یہی معلوم ہے کہ آپ 2 ماہ کے لیے آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہاب درانی بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کا آدمی فوری اپنے منصوبے پر کام شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسا کہ بہزاد صاحب کا ایک نہیں بلکہ 2 دشمن ہیں، اور آنے والی ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھ کر تو صاف لگ رہا ہے کہ دونوں بہزاد صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ ایک طرف وہاب درانی ہے تو دوسری طرف سکھر میں زریاب زلنگی۔ اسی دوران سکندر کو کال آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سکھر میں بہزاد صاحب کی زمینوں پر ان کے ایک خاص آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی بہزاد صاحب سخت پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ سکندر کہتا ہے مجھے 100% یقین ہے کہ یہ زریاب زلنگی کا ہی کام ہے۔ اب یہاں بہزاد صاحب چاہتے تو اپنے آدمیوں کو بھیج کر بھی انویسٹیگیشن کروا سکتے تھے، جبکہ انہیں خود بھی معلوم ہے کہ زوار آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے، لیکن بہزاد صاحب فوراً خود سکھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور روانہ ہوتے وقت پارس کو خاص طور پر کہتے ہیں جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بہزاد صاحب کو آج تک یہ احساس نہیں ہوا کہ پارس نے کبھی ان کی کوئی بات پوری طرح مانی ہی نہیں۔ خیر، بہزاد صاحب سکھر روانہ ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہاب درانی کی منطق بھی سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف اس نے اتنی بڑی پلاننگ کی، جعلی ٹکٹ تک بنوائے تاکہ سب کو یہی یقین رہے کہ وہ 2 ماہ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا چکا ہے، اور دوسری طرف بہزاد صاحب کے سکھر روانہ ہوتے ہی پارس کے لیے اتنے بکے بھجوا دیتا ہے۔ بھائی، جب اس کے آدمی نے خود کہا تھا کہ سب یہی سمجھتے ہیں آپ ملک سے باہر ہیں اور آپ کی ملاقات بھی خفیہ طریقے سے کروا دی جائے گی، تو پھر یہ بکے بھجوانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اور صرف بکے ہی نہیں بھیجے بلکہ بعد میں پارس کو کال کر کے خود ہی بتا بھی دیتا ہے کہ میں نے ہی آپ کے لیے یہ بکے بھجوائے تھے۔ یہ سنتے ہی پارس شدید پریشان ہو جاتی ہے اور فوراً اپنے باپ کو کال کر کے بتاتی ہے کہ پہلے وہاب درانی نے میرے لیے بہت سارے بکے بھیجے، وہ تو میں نے باہر پھینکوا دیے، لیکن اس کے بعد اس کی کال بھی آئی تھی۔ یہ سنتے ہی بہزاد صاحب کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاب درانی کا بیرون ملک جانے کا سارا ڈرامہ جھوٹا تھا،
لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ خود واپس آنے کی بجائے زوار کو کال کر کے کہتے ہیں مجھے پارس کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تم فوراً اس کے پاس پہنچو۔ حالانکہ بہزاد صاحب کو خود بھی معلوم ہے کہ اس وقت زوار کے باپ کی حالت کتنی نازک اور اس کا فوری علاج کتنا ضروری ہے۔ بہرحال زوار کی صورتحال بھی عجیب ہے، پتہ نہیں وہ ایئرپورٹ پر ہے یا ابھی تک ہسپتال میں موجود ہے، لیکن بہزاد صاحب کی کال سنتے ہی وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس وقت باپ کے علاج سے زیادہ ضروری پارس کی حفاظت ہے۔ اسی دوران وہاب درانی ندیم کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے دریا کے کنارے 3 ایکڑ زمین کے کاغذات تمہارے نام منتقل کر دیے گئے ہیں، اس پر جو بھی بنے گا کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ اس پر ندیم پوچھ لیتا ہے سرکار اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حالانکہ وہاب درانی کا مقصد اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے، مگر وہ پھر بھی کہتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے آج پارس چاہیے۔ یہ سن کر ندیم کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اسے نہ پارس کی فکر ہے نہ بہزاد صاحب کی، اسے تو صرف دولت نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے وہ اس منصوبے میں شاہین اور آفتاب کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور جب آفتاب کو بتایا جائے گا کہ وہاب درانی آج ہی پارس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو شاید اسی لمحے آفتاب کو بھی اصل مقصد سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں آفتاب گھبرا کر اپنے باپ سے پوچھتا ہے اس کا مطلب وہاب درانی پارس کو ختم کروانا چاہتا ہے، اور جواب میں ندیم صرف ایک زوردار کہکا لگاتا ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ شاہین کو ندیم کے اصل منصوبے کا کوئی علم نہیں ہوگا، جبکہ آفتاب یہ سب جاننے کے بعد پریشان ہو جائے گا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت پارس کی جان خطرے میں نہیں دیکھنا چاہتا، چاہے زوار کو پارس کے ساتھ دیکھ کر اسے کتنی ہی جلن کیوں نہ ہوتی ہو۔ اب اندازہ یہی ہے کہ ندیم شاہین سے کہے گا بہزاد بھائی تو گھر پر نہیں ہے، کیوں نہ آج پارس کو کھانے پر اپنے گھر بلا لیا جائے۔ شاہین خوشی خوشی مان جائے گی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی نظروں میں اچھا بننے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ ندیم کا اصل پلان یہی ہوگا کہ پارس جب یہاں سے کھانا کھا کر نکلے گی تو رستے میں وہاب درانی کے آدمی اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور کسی کو ہم پر شک بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر واقعی ایسا ہوتا ہے اور دوسری طرف زوار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، پارس اچانک غائب ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے زوار کا شک سیدھا ندیم پر ہی جائے گا، اور مزید انویسٹیگیشن کے بعد یہ راز بھی کھل سکتا ہے کہ ندیم تو بہت پہلے سے ہی وہاب درانی کے لیے کام کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف یہ امکان بھی ہے کہ اس بار آفتاب اپنے باپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوگا کہ پارس کی جان خطرے میں ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے پیچھے نکل پڑے گا، لیکن پارس کو بچاتے ہوئے وہاب درانی کے آدمی آفتاب پر ہی حملہ کر دیں گے اور وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور شاید تب جا کر ندیم کو احساس ہوگا کہ دولت کی لالچ میں اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہی کھو دیا۔ ویسے محافظ ڈرامے کی کاسٹ تو واقعی بہت زبردست اور ابتدا میں کہانی بھی کافی دلچسپ لگ رہی تھی، لیکن اب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سٹوری کو بلا وجہ لمبا کھینچا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔